جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ 100 سے زائد تقریباً 123 یا 25 جنگ کی ہیں، لیکن ایک جنگ میں بھی نہیں ہارے، ایک جنگ میں بھی۔ اندازہ لگائی کیسے سپہ سالار تھے یہ، کیسے سرکار کے غلام تھے کہ ایک جنگ میں بھی کبھی ہار نہیں پائی۔ یہودیوں کا قلعہ تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے اسے فتح کرنا تھا۔ تو یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ خالد بن ولید ہیں اس جماعت کو ٹارگیٹ کرنے والے، اور اس جماعت کے جو رہنما وہ خالد بن ولید ہے، تو اپنی قوم سے کہا کہ خالد بن ولید جس جہاد میں ہو اس سے ہم جیت ہی نہیں سکتے، اور بالخصوص تلوار نیزے سے تو کبھی ہم جیت ہی نہیں سکتے۔ مشورہ کرا کیا کرا جائے کا، مشورہ یہ ہے اگر زندگی چاہتے ہو تو اپنی اپنی لڑکیوں کو، عورتوں کو لے آؤ، انہیں سجا دو۔ اور یہ امت مسلمہ کی کمزوری رہی ہے کہ جہاں شراب ہو، کباب ہو، شباب ہو، ان کی تلواریں خود بخود گر جائیں گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، معائنہ کرنے گئے۔ دیکھیں آپ صحابہ کا کردار دیکھیں، تلوار کی بات تو الگ ہے، جب آپ گئے آپ نے چاروں طرف دیکھا تو لڑکیاں سجی ہوئی ہیں چھتوں پہ، پلٹ کے آ گئے آپ، اور صحابہ سے فرمایا کہ آج 1400 سال پہلے جو سرکار نے ہمیں کردار دیا تھا وہ کردار دکھانے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ تاریخ ہمیں کس نام سے یاد کرے گی۔ اور سارا جنگ کا واقعہ بتا دیا کہ اب یہ آج کی جنگ تلوار سے نہیں ہوگی۔ یہودی میں سے ایک سپہ سالار آیا اور کہا خالد بن ولید ہم تم سے جہاد نہیں کریں گے، لیکن ایک شرط ہے، اگر آپ ہمارے محل سے نکل کے چلے جائیں تو ہم خود بخود ہار جائیں گے۔ آپ اور آپ کے تمام صحابہ ہمارے قلعے سے نکل کے چلے جائیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم ہار گئے، اور ہم خود بخود وہ قلعہ تمہیں دے دیں گے، تلوار نہیں ہوگی، تلوار بازی نہیں ہوگی۔ تو آپ تو سمجھ گئے ماحول کے لیے، صحابہ کو فرمایا، سارا واقعہ بتایا۔ اب صحابہ اکرام آئے، یہودی اس چکر میں کہ ان کی نظریں لڑکیوں پہ، عورتوں پہ پڑے تو تلوار خود بخود گر جائیں گی ہاتھ سے، لیکن ایک صحابی کی بھی نظر اوپر کو نہیں اٹھی۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید کا اتنا اعلیٰ کردار ہے، نبی موجود نہیں ہے، اس کردار کا یہ عالم ہے، تو جب سرکار تھے تب کردار کا عالم کیا ہوگا؟ اسی وقت ایمان لے آئے، بولے ہم اب تم سے جہاد نہیں کرنا، ہم ایمان لے آئیں۔ تو قرآن نے فرمایا کہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین ہو نا، کم من فیۃ قلیلہ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ بہت سی کم جماعتیں بارہا بڑی بڑی جماعتوں پہ اللہ کے حکم سے غالب آئی ہیں۔ آپ نے دعا کی تو فرمایا کہ داؤد اس کو قتل کریں گے۔ اب جب جالوت سے مقابلہ ہوا، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو جب حضرت طالوت اور آپ کی قوم کا مقابلہ جالوت سے ہوا تو دیکھا تو ڈر گئے، عظیم الجثہ لوگ ڈر گئے۔ حضرت داؤد، حضرت جالوت علی نبینا جب اپنی قوم کو لے کے آئے، حضرت داؤد آئے اور آپ کے ہاتھ میں وہ تھا جس سے وہ ڈیلا پھینکا جاتا ہے، اس سے کیا بولتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ جب جالوت آیا حضرت داؤد کے سامنے تو اس نے بڑی بڑی باتیں کی، لیکن جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ آپ نے اس سے بھر کے ایک پتھر مارا تو اس کے ماتھے پہ لگا اور آر پار ہو گیا، وہیں ڈیر ہو گیا، وہیں گر گیا۔ دعا کی میرے مولا، اے رب تو ہم پہ اپنا صبر قائم فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ اور جب اتنا کیا تو اللہ نے مدد فرمائی، فہزمہم باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے وہاں کامیابی ہوئی۔ وقتل داؤد جالوتا، تو حضرت داؤد نے جالوت کو قتل فرمایا۔ وآتى اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ نے آپ کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشاء، اور ان کو سکھایا جو اللہ نے چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض، اور اللہ اگر ایک دوسرے سے دفع نہیں فرماتا لوگوں میں سے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور اللہ تمام جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ ہماری آیتیں ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم پہ تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسول ہیں۔ تو دیکھیں
اس طریقے سے اب لگا لیں کہاں 70,000 اور کہاں 313، تو باقی سب نافرمان ہوگا نہیں ہو گئے؟ اب ایک چیز یہاں پہ پیش نظر جو میں آپ کو بتا دوں، نقطے کی بات ہے اور بہت سوچنے کی بات ہے. 70,000 کی جماعت ہو جہاں اور سارے ایمان والے تھے، سارے کیا تھے؟ لیکن وقت پہ صرف 313 رہ گئے، باقی سب کے سب. نبی جس جماعت میں موجود ہو اور بادشاہ بھی موجود، اور ایک نبی نہیں، حضرت شمبیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے تمام فرزند وہاں موجود تھے، سارے نبی وہاں موجود ہے اور گائیڈ کرنے والے نبی ہوں اور اتنا رہنما بادشاہ ہو، تو 70,000 میں سے صرف 313 باقی سارے کے سارے کیا ہوئے؟ پھر گئے. اب سوچیں کہ اب اس دور میں جہاں نبی ہو، یہ عالم ہے، آج تو کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں ہے، اور ہر انسان اپنے ایمان کا دعوے دار ہے. نماز ایک وقت کی نہیں ہے، نماز ایک وقت کی نہیں، ہر انسان اپنے ایمان کا کیا بولو؟ دعوے دار ہے. وہاں صرف ایک حکم کی نافرمانی کی ہے. وہ حکم کیا ہے؟ کہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی نہر سے پانی نہ لے، لیکن صرف ایک چلو پانی لے لے. لیکن 313 کے علاوہ جتنے تھے سب نے پیٹ بھر کے پانی پیا، رک نہیں ملا. ایک تو نافرمانی کی، اس ایک نافرمانی کی وجہ کا عالم یہ ہوا کہ ان کے دلوں سے ایمان آہستہ آہستہ نکلا، ایمان نکلا، اور جب جالوت سے مقابلہ ہوا تو سب کے سب یہ پھر گئے. ایک نافرمانی ہے. آپ سوچیں اب ہزاروں نافرمانی روز کرتے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کوئی نبی نہیں ہے تو اب نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی رسول نہیں ہے تو نافرمانی نہیں ہو رہی ہے. آپ سوچیں ایک نافرمانی یہ کی تھی، فرمایا کہ کوئی پانی نہیں پیے گا، ایک چلو پانی لے گا، لیکن سب کے سب 313 کے علاوہ سارے لوگ پھر گئے. اور آج ہمارے اندر میں سمجھتا ہوں جھوٹ ہم بولتے ہیں، گالی ہم دیتے ہیں، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، اور نمازوں کو تو ایسے چھوڑتے ہیں جیسے کہ فرضیاں ہی نہیں کہا تھا موسیٰ کہ موسیٰ تو اور تیرا خدا لڑے، ہم کہاں لڑنے والے اس قوم سے، ہم پر تو یہ جہاد فرضی نہیں ہے. اور جب اتنا کہا تو ان کے بھی ایمان ان کے ہاتھ سے چلے گئے. بہت سوچنے کی بات ہے یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ ایمان آخرکار نام کس چیز کا ہے؟ ایمان وعدے کا نام ہے، وعدے پہ قائم رہنا، امانت کو بچا لینا، نبی کی محبت کا نام ایمان ہے. صرف باتوں سے ایمان نہیں چلتا کہ ہم بات والے ہیں، ہم نے داڑیاں رکھ لی تو ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. جب ایک نبی رہنے کے باوجود ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہاں تو کوئی نبی بھی موجود نہیں ہے آج، ہر انسان اپنی منمانی کر رہا ہے، ہر انسان اپنی منمانی. اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے.